بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار اور فتح شامی کے مطالعے کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس میں کتاب النکاح کے دروس چل رہے ہیں۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نکاح کا اعلان کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ نکاح سے پہلے خطبے کا ہونا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ نکاح کا مسجد میں ہونا یہ بھی مستحب ہے۔ جمعے کے دن نکاح کا انعقاد کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نکاح خوان ہوگا وہ ایک نیک پرہیزگار شخص ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہونا چاہیے۔ اور گواہوں کا عادل ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ والنظر الیہا قبلہ، نکاح سے پہلے عورت کی طرف نظر کرنا، اسے دیکھنا، یہ بھی مستحب ہے، جائز ہے۔ عورت کا عمر میں کم ہونا، حسب میں کم ہونا، عزت میں کم ہونا مستحب ہے، اور مال میں بھی کم ہونا یہ بھی مستحب ہے، اور مرد سے خلق و عادت میں ادب میں زیادہ ہونا یہ بھی مستحب ہے۔ خوبصورتی میں مرد سے زیادہ ہونا یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ وَهَلْ يُكْرَهُ الزِّفَافُ الْمُخْتَارُ لَا إِذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مُفْسِدَةٍ دِینِیَةٍ۔ زفاف زفاف کے متعلق ارشاد فرمائے کہ کیا یہ مکروہ ہے یا جائز ہے۔ زفاف یہ زا کے کسرہ کے ساتھ ہے، جیسے کتاب۔ عورت کا مرد کو کچھ ہدیہ دینا لغت میں یہ زفاف کا معنی ہے، اور یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ عورتوں کا جمع ہونا، ٹھیک ہے، شادی کے موقع پر عورتوں کا جمع ہونا اور خوشی منانا، جس میں عموماً دف بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو ہے اسی طرح مختلف جگہوں پر گانے بجانے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ عرفاً جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے، بعض علماء نے اسے مکروہ لکھا ہے کہ مکروہ ہے،
کیونکہ اس میں بعض اوقات مفاسد وغیرہ وہ ہوتے ہیں۔ تو مختار قول بیان کیا علامہ علاء الدین حصکفی نے، اور فتح القدیر میں بھی اسی طرح ہے۔ حدیث مبارکہ میں وہ بیان ہوا، ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت زففنا امرأة الى رجل من الانصار، کہ ہم نے ایک عورت کو سپرد کیا، یعنی اس کا نکاح کیا، اس کی شادی کی ایک انصاری مرد کے ساتھ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اما یکون معہم لہو فإن الانصار یعجبہم اللہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی لہو ہے، یعنی اعلی لہو، یہاں لہو سے مراد فضول کام نہیں ہے، بلکہ لہو سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کوئی تمہارے پاس خوشی منانے کی کوئی چیز ہے، جیسے دف وغیرہ جو بجائے جاتے ہیں، کیونکہ انصار کو جو ہے وہ لہو بہت پسند ہے، انصار کو اچھا لگتا ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر دف وغیرہ بجائیں۔ تو نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے اس کا فرمایا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ گئے تھے، وہاں پر وہی افراد موجود تھے جو انصار ہیں، تو انہوں نے وہ جو بچیوں نے جو ہے وہ دف بجائے تھے تو ان کو پسند تھا، تو حضور علیہ صلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے۔ اور چونکہ وہ مرد جس سے نکاح ہو رہا تھا وہ انصاری تھا، تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت، حلال اور حرام کے درمیان جو فرق ہے وہ دف اور صوت کا ہے، ٹھیک ہے۔ دف جو ہے، دف اس کا معنی وہ ہوتا ہے وہ آلہ جس میں جھنکار نہ ہو، جس میں جھنکار نہ ہو، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، جس میں کوئی ایسے جیسے گھنگرو یا جو ہے وہ مخصوص میوزک کا جو انداز ہوتا ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کوئی ٹیبل، کوئی ایسی چیز کو جو ہے وہ آپ بجائیں جس میں سے صرف دب دب کی آواز آئے اور کوئی آواز نہ آئے، تو اس کو ہم دف کہتے ہیں۔ دف جو ہے اس کو کہتے ہیں جس میں جھنکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اختلاف، چونکہ عرف کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، تو کئی جگہوں پہ جو دف بجائے جاتے ہیں ان کے اندر جھنکار وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اگر اس میں میوزک کی کیفیت نہ ہو تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میوزک کی کیفیت ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، مختار قول یہی ہے کہ دف وغیرہ بجانا اور خوشی کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مفسد دینیہ جیسے مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور ایسی کوئی کیفیت ہو جس میں ناچ گانا ہو تو پھر وہ ممنوع ہے۔ ہندوستان پاکستان میں خواتین پہلے جو ہے وہ اس طرح کے ان کے مخصوص گانے ہوتے تھے جو شادیوں پر ہی وہ گایا کرتی تھی، خوشی کا اظہار اس میں ہوتا تھا، دلہن کے محاسن بیان ہوتے تھے، دولہے کے محاسن بیان ہوتے تھے، تو وہ درست تھا۔ لیکن بعد میں اس کے اندر فحش کلامی اور گانے باجوں نے جگہ لے لی، میوزک نے جگہ لے لی، بڑے بڑے اسپیکرز ہیں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور
اس زفاف والی عبارت سے کوئی استدلال نہیں کرے گا۔ فار ایگزامپل کل کو آپ کے پاس کوئی سوال آتا ہے، یہ میں تفصیل اسی لیے بیان کر رہا ہوں، کل کو آپ کے پاس کوئی سوال آتا ہے کہ شادیوں میں گانے وغیرہ اور میوزک وغیرہ کا کیا حکم ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس کو اوپر اوپر سے دیکھ کے جو ہے وہ جواب یہ بن جائے کہ جی اس کی اجازت ہے، کیونکہ علامہ علاء الدین اسقفی نے اس کی اجازت دے دی ہے مختار کول کے مطابق۔ علامہ علاء الدین اسقفی نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے، نیچے علامہ شامی کو دیکھیں کہ انہوں نے کس چیز کو بیان فرمایا ہے، اسی کے حساب سے یہ فتویٰ ہوگا جو میں نے تفصیل بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نکاح کے کچھ مستحبات اور آداب کو اجمالاً اپنے بیان فرمایا، اور اس کے بعد انعقاد نکاح کا ذکر فرمائے کہ نکاح منعقد کیسے ہوتا ہے، بہت اہم چیزیں اس میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَنْعَقِدُ، نکاح جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ، نکاح کا انعقاد ایجاب اور قبول کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقد ہے۔ عقد کے متعلق ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ عقد جو ہے وہ کیسے منعقد ہوتا ہے، دو افراد کا کلام ہوتا ہے، ایک ایجاب ہے ایک قبول ہے، تو متلبساً بإیجاب من احدہما وقبول من الآخر، ایک کی طرف سے ایجاب ہوگا اور ایک کی طرف سے قبول ہوگا، یہ ایک ایسا عقد ہے، ٹھیک ہے، منعقد ہونے کے لیے ایجاب و قبول ہے۔ اچھا، اب یہ ایجاب و قبول کے الفاظ پر ایک بحث ہے، اس کو سمجھیے گا۔ کون سے الفاظ ہیں کہ جن سے یہ عقد واقع ہوگا؟ ماضی کے الفاظ ہونے چاہیے، کیونکہ ماضی میں تحقق پایا جاتا ہے، تو اگر کوئی ایجاب کر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا، یا میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں چونکہ ماضی کی بات ہوگی تو ماضی میں تحقق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع میں تجدد اور استمرار ہے، ماضی میں تحقق ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی میں انشاء نہیں پایا جاتا، مضارع میں انشائیت کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ بلکہ سوری، ویسے تو عقد کے لیے جو ہے وہ انشاء کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر کوئی لفظ انشائی وضع نہیں کیا گیا، تو اس لیے اس میں ماضی کا لفظ ذکر ہوگا تحقق اور ثبوت پر دلالت کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ مستقبل جو ہے جو مضارع ہوتا ہے اس میں تحقق اور ثبوت نہیں ہوتا، تجدد و استمرار ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں، میں آپ کو اپنے نکاح میں قبول کروں گی، تو یہ جو ہے یہ تو مضارع کی بات ہو رہی ہے، تجدد کی بات ہو رہی ہے، مستقبل میں ہوگا، اس کا تحقق تو ثابت نہیں ہوا۔ لیکن اگر عورت نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، مرد نے یہ کہہ دیا، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ تحقق پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ علامہ علاء الدین اسقفی نے فرمایا کہ یہ تحقیق پر زیادہ دلالت کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ زوجتو
نفسی، کہ میں نے اپنا نکاح کیا آپ سے، یا جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا آپ سے، اپنی موکلہ کا نکاح کیا آپ سے، صحیح ہے۔ ہم۔ اور دوسرا کہے کہ تزوجتو، یعنی میں نے قبول کیا، تو واقع ہو جائے گا۔ اور صرف اب ایک تو ہے اس میں صیغے کے اعتبار سے بحث کہ صیغہ کون سا ہونا چاہیے، مضارع کا یا ماضی کا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی بعض اقوال اس طرح کے ملتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کم از کم اس میں ماضی کا ہونا چاہیے، ایک مضارع کا ہونا چاہیے، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ دونوں ماضی کے ہونے چاہیے۔ اور دوسری بحث اس میں آتی ہے کہ الفاظ کون سے ہونے چاہیے، نکاح کے، تزویج کے، یہ بحث ہے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے بتایا کہ ماضی کے الفاظ ہوں، یا جو ہے ایک ماضی کے لیے ہو، ایک مستقبل کے لیے ہو، یا حال کے لیے ہو۔ تو جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے زوجنی، یعنی اپنا نکاح مجھ سے کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ ایکونی امراتی، میری بیوی بن جاؤ۔ اگرچہ یہ ایجاب نہیں ہے، لیکن یہ توکیل ضمنی اس کو کہا ہے۔ اور سامنے والے نے کہا زوجتو یا قبلتو، میں نے قبول کر لیا، تو یہ جو ہے وہ دونوں قائم مقام بن جائیں گے طرفین کے، یعنی دونوں جو ہے طرفین بن جائیں گے، اور ایک ایجاب اور قبول ہو جائے گا، ایک طرف سے ایجاب دوسری طرف سے قبول ہو جائے گا، اور ہم اس سے انعقاد نکاح کا حکم لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طرح جو صفت کے صیغے ہیں، متزوجو کا یا متزوجو کی، ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ نکاح منعقد ہو جائے گا جبکہ قبول کرنے کے الفاظ پائے جائیں۔ اچھا، اس میں دوسری ایک اہم چیز ہے، وہ عرف کو بھی تھوڑا سا دیکھا جائے گا۔ اصل مقصد ہے تحقق بیان کرنا۔ ایسے الفاظ، عقود کے اندر ایک قاعدہ یاد رکھیں، عقود کے اندر ایسے الفاظ کا ہونا ضروری ہے جس سے عقد کا لزوم سمجھ میں آئے، عقد کا تحقق سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ لغات ایسی ہیں، کچھ زبانیں ایسی ہیں جہاں پہ ماضی اور مضارع میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور یا تحقق کے لیے ایسے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر انہی صیغوں کا اعتبار کیا جائے گا، اور لوگ اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ اس سے انعقاد نکاح ہوتا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں اردو کے الفاظ کے ذریعے نکاح ہوتا ہے، عموماً قاضی صاحب یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی موکلہ کو آپ کے نکاح میں دیا، سامنے والا کہتا قبول کیا۔ اب بعض جگہوں پہ یہ الفاظ بھی سننے میں آتے ہیں کہ میں اپنی موکلہ فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ یہ جو دیتا ہوں ہے، یہ تو مضارع کا صیغہ ہے نا، سامنے والے کہتے ہیں قبول، میں نے قبول کیا۔ اچھا، آپ نے مشہور جو جملہ ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں نا، ویسے تو جو سمجھدار افراد ہیں وہ قبول کیا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مشہور ہمارے یہاں ایک اور جملہ بھی ہے، قبول ہے۔ یہ قبول ہے جو ہے، یہ اس میں اگرچہ ماضی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ قبول ہے جو ہے یہ جملہ خبریہ، اسمیہ خبریہ ہے،
اگر جو ہے وہ اس کو ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی ہوگا کہ قبول ہے، خبر دی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی زمانہ بیان نہیں ہو رہا، ماضی یا مضارع، لیکن پھر بھی اس کو قبول کے قائم مقام رکھا جاتا ہے۔ تو اہم ترین چیز اس میں یہ ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی سوال آئے اس معاملے میں، اس حوالے سے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس مقام کا عرف کیا ہے، عادت کیا ہے۔ اب جیسے آگے ہم کتاب الطلاق میں بھی دیکھیں گے، کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عرف و عادت کے حساب سے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو عرف و عادت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملہ اس میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو فی الحال یہیں تک رکھ لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ الکریم اس پر آگے کل دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ قبول ہے بھی درست ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ میں نے قبول کیا، قبول ہے بھی درست ہے۔ کہیں پڑھا ہے کہ قبول ہے درست نہیں ہے؟ کہیں پڑھا ہے؟ ہم۔ مکر عقد یہ کہا؟ عقد انشاء کی قسم میں سے ہے۔ یہ جو عقد ہے اس میں ایک ہوتا ہے طاعتی طور پر ہونا۔ آپ مثال کے طور پر دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو آٹا چاہیے، وہ آپ کو آٹا دے دیتا ہے، آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، کیا عقد نہیں ہوگا یہ؟ نکاح فضولی کی پوری بحث آپ پڑھیں، اس میں آپ کو کئی چیزیں، کئی اصول نظر آئیں گے۔ امام اہل سنت کا اس پہ پورا رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف میں نکاح فضولی کے حوالے سے۔ تو در حقیقت اس کے الفاظ عقد کے انشاء سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ الفاظ، جیسے فار ایگزامپل ہم نے یہ کہا نا آپ کو کہ یہ قبول ہے جو ہے نا، یہ قبول کا درجہ رکھتا ہے، یہ ایجاب تو نہیں ہے۔ دیکھیں عقد میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پہلا شخص جو کلام کرے گا وہ ایجاب ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قبول ہے اور دوسرا شخص کہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، تو یہ عقد نہیں ہوگا،
کیونکہ قبول ہے کی تخصیص ہی قبول کے لیے، یہ ہمیشہ جواب میں کہا جائے گا، یہ جواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یہ جو قبول ہے کو اگر ہم کھول کر دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل میں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یوں ہوگا کہ ھذا العقد او ھذا الایجاب قبول، عربی میں تو یہی ہوگا نا، یا ھذا قبول۔ لیکن اگر ہم اس کو مزید کھول کر دیکھیں، اس کے مضمون کلام کو نکال کر دیکھیں، تو اس وقت اس کا جو ترجمہ بنتا ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی، تو اس کا معنی ہوگا قبلت ھذا الایجاب، میں نے اس ایجاب کو قبول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم اس کو قبول کے قائم مقام مانتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ یہ بطور ایجاب کے استعمال نہیں ہوگا، اتنا فرق ہوگا، بطور قبول کے یہ قابل قبول ہے، بطور ایجاب کے نہیں۔ اور کچھ؟ اچھا، جن والا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، جنیہ والا، امام حسن بصری کا۔ میں نے سوال کیا بھی تھا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قول کیوں بیان کیا، کیا وجہ ہوگی؟ یہ اب ہم غلطی تو نہیں کہہ سکتے انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو آپ علیہ الرحمٰ نے اس کے حوالے سے قول کیا تھا۔ اس پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے حناف کے اوپر، جو فرمائے کہ اختلاف جنس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ غیر انسان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو جنت میں جو جنتیوں کا نکاح ہوگا حور کے ساتھ، وَزَوَّجْنَاهُ بِحُورٍ عِین، اس کا کیا ترجمہ ہوگا، کیا معنی ہوگا، کیا تفسیر ہوگی؟ حور کو انسان مانتے ہیں یا غیر انسان مانتے ہیں؟ اگر حور غیر انسان ہے پھر ایسی صورت میں اس سے نکاح درست ہوگا نہیں ہوگا؟ تلاش کریں اس کو، یہ ابھی تک حل نہیں ہوا مسئلہ۔ ٹھیک ہے؟